हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मिडिल ईस्ट में क्या चीज़ें चल रही है, ईरान, अमेरिका, इसराइल के दरमियान क्या मामलात है। लेकिन इस दौरान जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है, जिसमें कतर शामिल है, जिसमें यूएई है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, इराक़ है और काफ़ी सारे छोटे बड़े ममालिक इसमें शामिल हैं। वहाँ पर भी मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं। अभी इसके ऊपर पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि यूएई का अपना एक अलायंस बन चुका है विद इज़राइल एंड इंडिया। सऊदी अरेबिया का एक अलायंस बन चुका है विद पाकिस्तान एंड टर्की। क्या चीज़ें हो रही हैं? अभी क्योंकि जो रिसेंटली स्ट्राइक किया था ईरान ने यूएई के खिलाफ, उसके बाद बेंयामीन नेतन्याहू जो हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल, उन्होंने मतलब 1 घंटे के अंदर-अंदर अबू धाबी शेख ज़ायद अल नाह्यान साहब को कॉल मिलाकर और उनसे सॉलिडारिटी की। इससे पहले हमने लास्ट वीक में एक बात सुनी थी फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब से कि भाई जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, जो जंग हो रही है या जो मिसाइल फायर किए जा रहे हैं यूएई के खिलाफ, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के हवाले से कहा कि वो हमारी रेड लाइन है, कोई उसे आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। वैसे बाय द वे इस वक्त तो पाकिस्तान के अपने मामलात बहुत सारे चल रहे हैं। एक वो जंग की एनिवर्सरी मनाई जा रही है, काफ़ी बड़े स्केल पे इस्लामाबाद पूरे को बंद किया हुआ है, रोड्स वगैरह। और जो बस टर्मिनल्स हैं उनको भी बंद किया हुआ है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जी हम एक दफ़ा फिर अगले हफ्ते में अमेरिका एंड ईरान के दरमियान मीडिएशन या डायलॉग्स हो सकते हैं। तो वो तो ख़ैर एक मुश्किल सूरत हाल का सामना शायद एक दफ़ा फिर पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा-सा बात करते हैं इन मामलात पे। आजकल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। एक तो ये है कि जैसे इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर बड़ा फ़ोकस्ड है। बहुत सारी चीज़ें वो हाइलाइट कर रहे होते हैं इस हवाले से कि यूएई जो है वो क्या कर रहा है इज़राइल के साथ। जिस तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके ऊपर एक बड़ी स्टोरी की है और कहा है कि बड़ा एक ट्रस्ट है यूएई का इज़राइल के ऊपर और सेम लाइक दैट ऑन इंडिया। पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है? मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ कि ये मिडल ईस्ट के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं, इसको हम देख सकते हैं। पाकिस्तान है अ, इसके मतलब साथ जो है ईरान के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं और अ, हमारे गवादर के सामने बिल्कुल यूएई नज़र आता है। फिर अगर मिडल ईस्ट की बात की जाए तो टर्की जो है वो ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद सीरिया और इराक के साथ भी कहीं उनका बॉर्डर टच होता है। अच्छा, अब इनमें से अगर हम बात करें तो इंडिया है, फिर सेंटर में यूएई आता है और उसकी दूसरी तरफ फिर इज़राइल आता है जो लेबनान के साथ और सीरिया, इजिप्ट के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये मिडल ईस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो इज़राइल को मेरे ख़्याल में डायरेक्टली किसी ने जगह नहीं दी। यूएई इज़ द फर्स्ट वन कि जिन्होंने उनको अकोमोडेट किया। हाँ, हमने लास्ट ईयर देखा था कि जॉर्डन ने एयर स्पेस प्रोवाइड की थी टू द इज़राइली फाइटर जेट्स जो अटैक कर रहे थे ईरान के ऊपर। अब इस तरह की चीज़ें जो हैं बड़ी अहम है कि 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तरफ बेंयामीन नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड शेख ज़ायद अल नाह्यान है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो एक मतलब देखा जाए तो लोग कहते हैं कि नॉन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ही लोग उनको जानते हैं। फिर उसके साथ है मोहम्मद बिन सलमान साहब, बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं मिडल ईस्ट को बड़ा एक होल्ड है उनका मिडल ईस्ट के मामलात पे। और इसके साथ-साथ
رجب طیب اردوان صاحب ہیں. ایک بڑی مضبوط کنٹری ہے ٹیکنالوجیکلی، اور جو ملٹری ہارڈ ویئرز ہیں اس کے اندر ان کا بڑا ایک داغ بٹایا ہوا ہے انہوں نے. اور یہ نہیں ہے کہ صرف جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے لیے، بلکہ ان کی جو چیزیں ہیں وہ دنیا بھر میں بڑی بڑی کنٹریز کو ٹکر دے رہی ہیں. ان کے فائٹر جیٹس ہوں، ان کے میزائل سسٹمز ہو، ایئر ڈیفنس سسٹمز ہو، یا باقی چیزوں. آتے ہیں پاکستان. پاکستان از اے نیوکلیئر پاور اینڈ میزائل ٹیکنالوجیز رکھتا ہے، بڑی فوج رکھتا ہے. سعودی عربیہ کے پاس ڈالر ہے، پیسہ ہے، اور کہتے ہیں نا کہ پیسہ پینگ تماشا دیکھ. تو نو ڈاؤٹ کہ اس کے لیے پھر جب پیسہ آپ کے پاس ہوتا ہے تو چیزیں پھر آپ ارینج کر لیتے ہیں. اچھا، آتے ہیں ذرا دوسری طرف کی سائڈ پہ. آتے ہیں جی شیخ زید صاحب. نو ڈاؤٹ چھوٹا ملک ہے لیکن بڑا انفلوئنشل ملک ہے. اور شیخ زید صاحب یا پھر UAE کے ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ان سوڈان، ان سیریا، اور اب صومالی لینڈ میں بڑا ایک یمن کے اندر کنٹروورشل قسم کا رول رہا ہے UAE کا. وہ بات ہے، لیکن بڑی ایک اسٹرانگ قسم کی اکانومی رکھتا ہے، اور دنیا کو جیسے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے ساری کمپنیز اور وہ چیزیں. وہ گو کہ ایران اٹیک کے بعد کافی وہ معاملات گڑبڑی ہوئی ہے اس میں، اور کافی مشکلات کا شکار ہیں، بٹ پھر بھی ایک انفلوئنس رکھتا ہے. اسرائیل ٹیکنالوجیکلی بڑا اسٹرانگ ہے، نو ڈاؤٹ، بڑی مضبوط فورس ہے، نیوکلیئر پاور وہ بھی ہے. اور جیسے امریکہ کوئی چیز دنیا میں کسی کو نہیں دیتا، لیکن اسرائیل از دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ چیزیں دیتے ہیں. مطلب امریکہ چیزیں دیتا ہے کس کو؟ اسرائیل کو، جس میں F-35 ہے یا باقی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ چیزیں وہ دے رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب جہاں تک بات ہے ان معاملات کی، تو انڈیا ایک ریجنل پاور بھی ہے، ایز ویل ایز سب سے بڑی پاپولیشن رکھتا ہے، چوتھی پانچویں بڑی اکانومی رکھتا ہے. فوج کے اوپر جو سپینڈنگز ہے وہ بھی اچھی خاصی، یعنی آلموسٹ $100 بلین کو ٹچ کر رہا ہے. اور اس طرح کی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ لوگ کر رہے ہیں. اور نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ ایک نیوکلیئر پاور بھی ہے انڈیا. تو دونوں طرف اگر دیکھا جائے، اگر یہاں پہ ٹرکی ہے تو وہاں پہ اسرائیل ہے، اگر یہاں پہ پاکستان از نیوکلیئر پاور ہے تو وہاں پہ انڈیا ہے، اگر اس طرف سعودی عربیہ ہے بڑا انفلوئنشل ایک کنٹری ہے، تو اس طرف پھر UAE ہے، وہ بھی ایک بڑا اسٹرانگ ہولڈ رکھتے ہیں. اب یہ معاملات اس وقت کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں UAE کے ساتھ وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں چل رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی ریسنٹلی خبریں آ رہی ہیں نیویارک ٹائمز کے، ہمارے ایک ضیاء الرحمان صاحب ہیں، ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر سٹوری کی ہے کہ جو ایلتشی حضرات ہیں UAE میں سیٹل ہیں، وہ لوگ کام کرتے ہیں، تو وہ ان کو وہاں سے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. ان کے بینک اکاؤنٹس، ان کی باقی چیزیں، ایک بڑی مشکل صورتحال کا ان کو سامنا ہے. تو اس کے اوپر وہ کہ ہمارا فارن آفس کہتا ہے کہ نہیں، یہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کوئی اور ٹیکنیکل چیزیں ہیں یا کوئی لاز کی جو مطلب ریگولیشنز وغیرہ ہے اس کی خلاف ورزی ہے. بٹ معاملات کچھ ایسے ہیں کہ ایران کے بعد سے یہ چیزیں UAE کر رہا ہے. اچھا، دوسری طرف اس وقت اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو ایک بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے نریندر مودی صاحب کا. ابھی ریسنٹلی بنگال کا الیکشن ویسٹ بنگال کا جیتے ہیں، اور 72% جو علاقہ ہے انڈیا کا وہاں پہ BJP کی حکومت ہے. اب اس سے اور ایک چیز اور بھی ہے کہ مطلب کہتے ہیں نا کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ UAE کے ساتھ پاکستان کا کوئی جنگ والے معاملات بہرحال نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو بڑی الارمنگ ہے، بڑی تھریٹنگ ہے فار پاکستان، اینڈ دیٹ از دا بلوچستان ایشو. کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے افغانستان. افغانستان کے اس وقت جو تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، پیک پر ہیں.
اب ہو کیا رہا ہے کہ ڈائریکٹ اسرائیل جیسے کچھ نہیں کرتا، لیکن جیسے ابھی صومالی لینڈ میں دونوں یو اے ای اور جسے کہتے ہیں اسرائیل نے مل کر صومالی لینڈ کریٹ کیا، ایک اور ملک صومالیہ میں بنایا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. سیم لائک دیٹ سوڈان میں کیا انہوں نے، لیبیا میں ہوا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم نے ریسنٹلی دیکھی ہیں. تو وہاں پہ اب کیا چیز ہو سکتی ہے کہ افغانستان کے رستے وہ انٹرفیئرنس بڑھ سکتی ہے ان خیبر پختونخوا ایز ویل ایز ان بلوچستان. اور بلوچستان اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اس کی پاکستان کے لیے، سی پیک کے حوالے سے ہو یا باقی جس طرح منرلز وغیرہ ہے، گولڈ مائنز ہیں وہاں پر، بہت ساری چیزیں اس حوالے سے. اچھا، پاکستان کے ویسے باتیں اب کھل رہی ہے کہ جی یو اے ای کا بڑا ہاتھ ہے بلوچستان کے معاملات. اب مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا، اسرائیل اور یو اے ای is on the same page right now. تو اب پاکستان یا پھر بلوچستان کے لیے کیا معاملات ہو سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا تھا جب لاسٹ ایئر مئی میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت بی ایل اے نے ایک آفیشیل اپنا پریس ریلیز جاری کیا تھا کہ آپ سمندر کی سائڈ سے آئیں اور ہم ادھر سے آئیں گے، اور ہم درمیان میں ان کو ایک طرف سے آپ ہو جائیں، ایک طرف سے ہم ہو جائیں گے، مطلب سی سائڈ سے آپ آ جائیں اور گراؤنڈ سے ہم اسٹرائک کریں گے اور ان کو یہاں سے ہم اڑا دیں گے. یہ پاکستانی فورسز کی بات ہے اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو اب اس طرح کی چیزیں گو کہ بی ایل اے کو ڈائریکٹلی اس طرح کی کوئی وہ نہیں کرتا، کیونکہ انٹرنیشنلی ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئرڈ ہے، فرام آسٹریلیا، فرام یو کے، فرام یونائٹڈ نیشن، فرام امریکہ، اس طرح کی، پھر سعودی عربیہ، چائنا. تو ایک بڑے مطلب اس وجہ سے شاید انڈیا اوپنلی اس چیز کو نہیں کر سک رہا. بٹ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو بالکل ہے اور ہوگا. ہر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ جب آپ کی کوئی ویکنیسز ہوتی ہے تو اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اس کو ایکسپوز کیا جاتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا. تو وہ ایکسپوز چیزیں ہوتی ہیں. اب خیبر پختونخوا میں معاملات اچھے نہیں چل رہے، لوگ وہاں کے ناراض ہیں، بلوچستان کے لوگ ناراض ہیں ریاست کے جو رولرز ہیں، چلانے والے ان سے. اب وہاں پر اگر کوئی نیریٹو سیل کیا جاتا ہے فرام اسرائیل، فرام انڈیا اور فرام یو اے ای، تو نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ وہ اچھا سیل ہو. پھر پاکستان ٹھیک ہے، بڑی بڑی باتیں ہم سنتے ہیں اور کہا جاتا ہے تو آ تو وہ آ تو وہ ادھر آ ادھر آ، تھوڑا باپ یہ نہیں کر سکتا، تمہارا باپ یہ نہیں کر سکتا، اس کا باپ نہیں، مطلب اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں. بٹ آن مطلب if you will talk about the ground realities, that is something else. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہنگو کے اندر اور پچھلے 2-3 دنوں میں خیبر پختونخوا کے بہت سارے علاقوں میں ڈرون سٹرائکس ہوئی ہیں، جن سے عام لوگوں کی ڈیتھس واقع ہوئی ہیں، بچے، خواتین زخمی ہوئے ہیں. اس وجہ سے چیزیں کچھ زیادہ ٹھیک نہیں چل رہی. تو ایسے میں اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی بیک اپ آتی ہے تو میرے خیال میں ان کے لیے ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہو سکتی ہے. بٹ ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ بھائی پاکستان اپنے انٹرنل میٹرز کے اوپر فوکس رکھے، اپنے جو خرابیاں ہیں، جو چیزیں ہیں، اس کو ڈنڈے کے زور پہ نہیں، اس کے اوپر کام کر کے ٹھیک کیا جائے. اگر آپریشنز ہوتے ہیں تو مطلب وہاں پہ امن ہونا چاہیے، یہ لوگوں کا ڈیمانڈ ہے ان خیبر پختونخوا. سیم لائک دیٹ ان بلوچستان. اگر وہاں پہ کہا جاتا ہے جی سی پیک ہے تو فلاں ڈمکا ہے، تو وہاں پہ ڈیولپمنٹ نظر آنی چاہیے، اور پھر ان لوگوں کا جو اسٹیک ہولڈرز ہے ان کو شیئر، اس میں ڈیو شیئر جو ہے وہ ملنا چاہیے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے میرے خیال میں یہ جو بلاکس نظر ہمیں آ رہے ہیں، جو نئی ڈیولپمنٹس ہمیں نظر آ رہی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، یا پھر جسے کہتے ہیں کہ اس طرف، تو اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت لازمی ہے، رکھنی بھی چاہیے. لیکن میں ایک بات بالکل کلیئر کرتا ہوں کہ جب آپ کے اپنے عوام، نریندر مودی، پرائم منسٹر مودی کو پتا ہے کہ میری عوام میرے ساتھ کھڑی، اسی لیے 72% کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ان کی پارٹی رول کر رہی ہے ان انڈیا. بہت بڑا ملک ہے، 72% ایک مطلب ہیوج مطلب میجورٹی ہے جہاں پہ وہ رول کرتے ہیں، تو ان کو پتا ہے. پھر اسرائیل کی اگر بات کر لیں، وہ کہ اسرائیل کے کچھ معاملات میں نتن یاہو کو کرپشن اور بہت ساری چیزوں کا سامنا ہے، لیکن پھر بھی
किसी हद तक उनको सपोर्ट है, और सबसे बढ़कर उनको सपोर्ट है अमेरिका की। अमेरिका हर जायज़ और नाजायज़ दोनों में उनके साथ खड़ा होता है। यूएई भी मैंने आपको बताया कि कंट्रोवर्सीज़ का मतलब एक जहाँ पे कंट्रोवर्सी होती है तो वहाँ यूएई कहीं न कहीं नज़र आता है। वैसे तो लोग पाकिस्तान का, इंडियन हमारे दोस्त अक्सर पाकिस्तान को कहते हैं कि ये करता है, वो करता है। लेकिन इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ में मैं कहता हूँ कि यूएई बहुत पेश-पेश है, आगे है और रहा है। लेकिन ख़ैर अब देखते हैं कि ये डेवलपमेंट जो है, इस रीजन के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आता है। कल-कला को ईरान के मामलात सेटल डाउन हो जाते हैं जो एक्सपेक्टेड विद यूएस, तो फिर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड जो टर्की है, या फिर ईरान क्या इसमें आएगा या नहीं आएगा, ईरान यूएई के साथ आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि मामलात काफ़ी उनके साथ ख़राब रहे हैं। और बाकी फिर इंडिया और ईरान क्या करेंगे, या फिर इज़राइल ईरान के हवाले से क्या वो करेगा। इसका मतलब ये है कि ईरान के हवाले से जो यूएई के ख़िलाफ़ जो स्ट्राइक किया है, तो वो शायद ऐसा है कि वो ईरान को पता था कि ये मामलात हैं। क्योंकि इज़राइल की डिप्लॉयमेंट, इज़राइल का डिफेंस सिस्टम, ये सारी चीज़ें, गो कि उसने कोई काम नहीं किया, बट उन्होंने लाज़मी-सी बात है एक सपोर्ट उनको ख़ैर दी है। ख़ैर एनीवे, विल सी यू अगेन एंड द अदर न्यूज़ अपडेट, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।